آج ہم بات کریں گے امریکہ ایران کی جنگ کے حوالے سے۔ یہ جو جنگ ہے یہ ایک نئے موڑ پر، نئے آغاز پر یہ آ پہنچی ہے۔ جس طرح اپنائے ہرمز، اسٹیٹ آف ہرمز کو بند کیا گیا اور امریکہ نے ایڑی کا زور لگانے کے باوجود وہ اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکا، پھر امریکہ نے ایک پلاننگ کے تحت ایک ناکہ بندی کی۔ اس ناکہ بندی میں بھی امریکہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، لیکن اصل میں در حقیقت یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں، وہ فیل ہو چکا ہے۔ اب امریکہ جو پوری دنیا میں اس کا ایک امیج تھا کہ سپر پاور ہے، ایران نے اس کا سپر پاور کا ایک ایسا رندہ پھیرا کہ جیسے وہ سگریٹ کی کش لگا کے دھواں نہیں ہوا میں اڑاتے، ایسے اس نے دھوئیں کی طرح یا ایش کی طرح اس کو ہوا میں اڑایا۔ امریکہ سپر پاور، اس نے کہا کوئی سپر پاور نہیں ہے، نہ ہم مانتے ہیں اس کو سپر پاور۔ تو وہ دنیا کو دکھایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے، یہ ایک نوسر باز ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور ایران نے ثابت بھی کیا۔ آج ایک مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، امریکہ ایران سے وہ ہدف حاصل نہیں کر سکا جو امریکہ چاہتا تھا، لیکن ایران نے وہ تمام تر چیزیں کر لی جو ایران چاہتا تھا۔ ایران نے کہا تم پوری دنیا کی افواج لگا لو، آپ اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکتے، آپ اسٹیٹ آف ہرمز زور زبردستی بدماشی گنڈا گردی سے نہیں کھلوا سکتے۔ امریکہ کا پوری دنیا امریکہ ساتھ لے آئے تب بھی ہم اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھولیں گے۔ اب اس بات کی جو تکلیف ہے، آپ پیٹرول پرائسز دیکھیں کہاں چلی گئی ہے۔ پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر آنی ہے اور بہت خطرناک لہر آنی ہے، جس میں بہت غریب لوگ تو پس ہی جائیں گے، امیر طبقہ بھی پس جائے گا۔ یہ ایک ایسی لہر آنی ہے اگر یہ جنگ نہ روکے گی، یا اگر یہ جنگ نہ رکی۔ مڈل ایسٹ پہ بہت فرق پڑ رہا ہے، مڈل ایسٹ اس چیز سے بہت متاثر ہو رہا ہے، یورپین بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا یہ اب سمجھ چکی ہے کہ امریکہ سوائے ٹھگ باز، سوائے بے ایمانی کے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک اپنا ایک شور مچاتا ہے اور کرتا ہے کراتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اس نے اس ٹائم ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ پوری دنیا کا نظام دھرم برہم کیا ہوا ہے۔ ایک ایسی جنگ جس میں اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کسی دوسرے ملک کی خاطر یہ اس جنگ میں کودا، اور اس جنگ میں کود کر اب اسے ایگزٹ کا راستہ نہیں مل رہا۔ ایگزٹ لینے کے لیے یہ کبھی کوئی جھوٹے بیانات دے دیتا ہے، کبھی کوئی جھوٹے بیانات دیتا ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے بہت کوشش کی، پاکستان نے ایک حد سے زیادہ آ کر ایک ہوتا ہے نا، ایک ملک کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے پاکستان نے 10 گنا آگے آ کر ان کی کوشش کی کہ ان کے بیچ میں معاملات کلیئر ہو جائیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی پورا سپورٹ کیا، پاکستان نے امریکہ کو بھی کہا، لیکن ایران ہماری بات ماننے کو تیار ہے، ایران پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار ہے، ایران ہماری بات ماننے کو تیار ہے، لیکن وہ جو دوسرا ڈھیٹ ہے، جو دوسرا بے ایمان ہے، جو نوسر باز ہے، جو ابھی کچھ بات کہے گا، دن میں کچھ کہہ دے گا، شام میں کچھ کہہ دے گا، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب پاکستان اور ان کے بیچ میں ایک معاملہ طے ہو چکا، ایک 95% ایک معاملہ کلیئر ہو چکا، 5% پہ آ کے رکا، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایران ساتھ ہی وہ چول ایک ٹرمپ، اس نے آ کے بیانات کی بارش شروع کر دی کہ ہم نے یہ کر دیں گے، ہم نے وہ کر دیں گے، ساتھ ناکہ بندیاں لگوا دی۔ تو مطلب کہ آپ نے اس جنگ کو ختم کرنا ہی نہیں ہے۔ جب ناکہ بندی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جنگ کو طویل دینا ہے، اس جنگ کو پھر آپ نے چھیڑنا ہے۔ تو وہ جنگ پھر چھڑی، وہ جنگ اب چھڑنی، اب اس کا نیا ایک آغاز لکھا جا رہا ہے، ایک نئی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ اسٹیٹ آف ہرمز بند ہے تو کوئی وہاں سے جو ہے نا کوئی چیز وہاں سے گزر نہیں سکتی۔ اب یہ ہے کہ وہاں پہ ناکہ بندی بھی ہے، امریکنز کی ناکہ بندی ہے، اور وہاں پہ امریکنز چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی بحری ایک ایسی پالیسیز لے کر آئیں۔ امریکہ نے اپنے تمام تر جو اس کے ایٹمی جو قوتیں، جو طاقتور جو ٹیکنالوجیز کی چیزیں ہیں، وہ ساری وہاں پہنچا دی گئی ہیں۔ وہ اب چاہتا ہے کہ وہ ایران اور دوسرے جو کچھ ممالک ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ایران کے پاس، امریکن کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجیز ہے جو یہ کھلوا سکتا ہے۔ لیکن اس پر جو ایران کے جو خامنائی صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ بڑا تگڑا بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا کی افواج بھی اگر امریکہ ساتھ لگا لینا تو اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکتا، وہ چاہے جو مرضی کر لے، وہ اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکتا، وہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا ایران کی مرضی کے بغیر۔ تو یہ ایک کھلا عام چیلنج ہے ایران کی طرف سے امریکہ کو، اور امریکہ نے اس سے پہلے لاکھ کوششیں کی، وہ ان کوششوں میں ناکام ہوا، مایوس کن ہوا، اور وہ وہاں سے خالی ہاتھ لوٹا۔ لیکن اب کی بار یہ جو کہانی ہے یہ دوبارہ سے لکھنے جا رہی ہے، یہ کہانی میں ایک نیا موڑ لکھا جائے گا اسٹیٹ آف ہرمز کے حوالے سے۔ دنیا میں جو مہنگائی آنے والی ہے، دنیا میں جو ایک لہر آئے گی مہنگائی کی، پوری دنیا اس میں سے متاثر ہوگی، خاص طور پہ مڈل ایسٹ اس پہ کہیں زیادہ متاثر ہونے والا ہے۔ مڈل ایسٹ کے لیے یہ کافی حیران کن، پریشان کن بات ہے کہ اگر تو یہ جنگ نہیں رکتی تو یہ مسئلہ مڈل ایسٹ کے لیے کافی
کافی سنگین ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں امریکنز ایرانز کی، وہاں پہ بات کریں امریکنز کا بیٹا جو نتن یاہو ہے، اسرائیل ہے، وہ اس ٹائم جو ہے ایک خاموشی اختیار کیے بیٹھا ہے، کیونکہ ایران نے اس کی جو مرچیں اس کو لگی ہوئی تھی نا، وہ ایران نے ختم کر دی تھی تقریباً، لیکن اب کی بار وہ کچھ لمبی پلاننگ کی طرح آ رہے ہیں، کوئی ایک لمبی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا جو غلط فہمی میں وہ لوگ مبتلا ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کچھ بھی کوئی ایسی وہ کر کے وہ ایران سے اسٹیٹ آف ہرمز کھلوا دیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اسٹیٹ آف ہرمز ایران نہیں کھولے گا، طاقت کے بل پہ تو آپ کبھی بھی ایران سے اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکتے، ٹیبل ٹاک کر کے آپ ایران سے اسٹیٹ آف ہرمز کھلوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے بدماشی کے طور پر، زور زبردستی کے طور پہ کروائیں گے، تو 2 مہینے سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، آپ کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا ہے، اور آپ دوبارہ خالی ہاتھ لوٹیں گے اگر آپ نے یہی بدماشی، یہی زور زبردستی کی۔ تو بہتر ہے ٹیبل ٹاک پر آئیں، انسان کے بچوں کی طرح بات کریں، اور جو بات کریں اس بات پہ قائم رہیں، نہ کہ بیانات بدلیں، اور اسی طرح ساری دنیا کو سکون کا سانس لینے دیں۔